حضرت ام سلمہ. بڑی بات. اچھا روایت پڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کر لوں. یہ واحد ام المومنین ہے. واحد ذمہ دار میں ہوں. یہ واحد ام المومنین ہے جس نے حق علی کے چھن جانے پہ احتجاج کیا تھا. مطالعہ لوگ کرتے نہیں ورنہ کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. 3 سال تک اس ام المومنین کا ماہانہ خرچہ بند رہا تھا صرف اس جرم میں کہ یہ حامی علی تھی. وقت کم ہے لیکن بات میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے. اچھا یہ تو اس طرف سے ہوا نا. یہ وہ زوجہ رسول ہے. خدیجہ کے بعد نبی نے کئی ایک شادیاں کی لیکن جب ام سلمہ سے شادی کی تو سیدہ کے امور کا نگران ام سلمہ کو بنایا. یعنی نبی جسے خدیجہ کی جگہ پہ سمجھتے تھے اس کا نام ہے ام سلمہ. ام سلمہ ایک دن تعزیت کے لیے آئیں. تعزیت رسول کے لیے جناب سیدہ کے پاس اور آ کے جملہ جو کہا نا وہ یہ تھا کیفا اصبحت. زہرا دن رات کیسے گزر رہے؟ کیفا اصبحت. تفصیل بیان ہی نہیں کر سکوں گا وقت کم ہے. کیفا اصبحت دن رات کیسے گزر رہے ہیں. بی بی نے جو جملہ فرمایا توجہ فرما لیجئے گا. بی بی فرماتی ہیں اصبحتو فی کمد و کبد. میرے صبح و شام اس عالم میں گزر رہے ہیں کہ مجھے غم بھی ہے اور دلی تکلیف بھی ہے. کمد کا معنی ہے غم, کبد کا معنی ہے دلی تکلیف. غم بھی ہے, دلی تکلیف بھی ہے. بی بی نے وضاحت کرتے ہوئے خود ہی فرمایا فقد النبی و ظلم الوصی. میرا غم اس لیے ہے کہ نبی کا وصال ہو گیا ہے اور تکلیف اس لیے ہے کہ اس کے وصی پہ ظلم ہو رہا ہے. سے میرا محترم مجمع گجرات کا گرد و نواح کا وہ اس انداز سے مجھے سننے کا عادی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک کام تو زہرا کے لیے. اور چلیے ایک جملہ واپس کر دیتا ہوں تاکہ تمہیدی باندھ سکوں گا, تفصیل میں جا نہیں سکوں گا. وصال نبی کے بعد زیادہ سے زیادہ 95 دن بی بی زندہ رہے. زیادہ سے زیادہ 95 دن. 95 دن والی روایت کو مانا جائے تو 3 جمادی الثانی شہادت بنتی ہے. زیادہ سے زیادہ 95 دن. جو 75 دن کہتے ہیں 13 جمادی الاولیٰ بنتی ہے. جو زیادہ 3 کے قائل ہیں اس کا مطلب یہ کہ 95 دن. اچھا میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھتا عام طور پہ کہ بی بی اکلوتی تھی یا چہیتی تھی.
میں اس بس میں بھی نہیں پڑھتا. اکلوتی تھی یا چہیتی تھی؟ جب مصطفیٰ کا وصال ہوا ہے، مصطفیٰ کی اولاد میں صرف زہرا تھی، صرف زہرا. زہرا کے علاوہ کوئی اور اولاد تھی نہیں. وہ جملہ آپ نے عام طور پہ سنا ہے، لیکن بحیثیت خادم کے، ایک طالب علم کے، چونکہ مطالعہ کرتا ہوں، بی بی کا یہ جملہ ہے. میں نے ابھی بات آگے عرض کرنا ہے. بی بی کا جملہ ہے من اصیبا بمصیبتن، دنیا میں جس پہ بھی مصیبت آئے فَلْيَذْكُرْ مصیبتہ بی، وہ اپنی مصیبت کے ساتھ میری مصیبت کا ذکر کرے. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں جو جملہ آپ سے کرنا چاہتا. بی بی فرماتی ہیں جس پہ بھی مصیبت آئے وہ اپنی مصیبت کے ساتھ میری مصیبت کا ذکر کرے. فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، کائنات کے مصائب میں سے سب سے بڑی مصیبت زہرا کی. بہت بی بی فرماتی ہے میری مصیبت سب سے بڑی. اچھا دن کتنے ہیں نبی کے بعد؟ 95، زیادہ سے زیادہ 95. اور 95 دنوں میں کوئی مصیبت اتنی آئی، بی بی کہتی ہے میرے مصائب بڑھے، میرے مصائب بڑھے. میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، مسلمانوں حق نہیں بنتا ہم سوچیں نبی کی واحد اولاد پہ 95 دنوں میں مصائب آئے کون سے. میں مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لو بی بی پہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے، بی بی نے خود فرمایا ہے ظلم الوصی. نبی کے بعد نبی کے وصی پہ بڑا ظلم ہوا، علی پہ بڑا ظلم ہوا. اور علی پہ ظلم ہوا کیا ہے؟ نبی بنا کے گئے تھے غدیر میں، امت نے مانا نہیں. چونکہ باتیں اس طرح سے کی نہیں جاتی، میں نے بار بار کہتا ہوں، مجھے اب یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ سارے میرے مہربان مجھے سنتے رہتے ہیں اور میں اسی طرح سے پڑھنے کا عادی ہوں. 5 بندوں نے کعبے کے قریب بیٹھ کے معاہدہ کیا تھا، جن کو اصحاب صحیفہ کہا جاتا ہے. انہوں نے ایک دستاویز پہ سائن کیے تھے، دستخط کیے تھے کہ اگر نبی کا قتل ہو جائے یا نبی مر جائیں تو علی کو بننے نہیں دینا. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. اگر نبی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، ہم نے نبی کے بعد علی کو نہیں بننے دینا. ایسے منافق موجود تھے جو ساتھ ساتھ علی کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے. لو یہ خطبہ ہے زہرا کا، یہ سیدہ کا خطبہ ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ وجہ کیا ہے، یہ سارے ابو الحسن کے دشمن کیوں ہو گئے؟ یہ علی کے سارے دشمن کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں نکیرہ سیفے، یہ علی کی تلوار کے زخم تھے. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. یہ علی کی تلوار کے زخم تھے جو ابھی تک بھول نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے علی کے مد مقابلہ. اور دوسرا جملہ عرض کروں بی بی کا ہی، احقاد بدریاتن و احدیاتن. بی بی فرماتی ہیں بدر اور احد میں علی کا نبی کا ساتھ دینا ان میں بغض پیدا کر گیا تھا. پتہ نہیں آپ کا بدر فرما رہے ہیں.
یعنی بدر والا بغض تھا، احد والا بغض تھا، بدر والا بغض تھا، احد والا بغض تھا. چلو نہیں دشمن تے لعنت نعرہ حیدری. اچھا بات لمبی ہے میں چھوڑ رہا ہوں. بڑی توجہ آپ صاحبان کی. بدر میں کیا تھا؟ نبی کے 313 بندے تھے. 313. 2 گھوڑے، 3 تلواریں، مد مقابل 1000 کا لشکر، سارے مسلح. جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے نا، مشرک بڑے ہی مغرور تھے، بڑے ہی متکبر تھے. 3 بندے نکلے مشرک، آ کے کہتے محمد بھیج اسے جو جنت میں جانا چاہتا ہے. ہمیں مار کے جنت میں چلا جائے یا ہم سے مر کے جنت میں چلا جائے. یہ جملہ سننا تھا. انصاری جو میزبان تھے ان میں سے 3 بندے نکلے. ایک کا نام ہے عوف، ایک کا نام ہے معوذ، ایک کا نام ہے عبداللہ. تینوں نکل کے کہتے ہیں مصطفیٰ آپ بھی مہمان ہیں، آپ کے یہ ساتھی بھی مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں، پہلے ہم لڑیں گے. مر جائیں تو پھر لڑ لینا، جب تک ہم ہیں ہم لڑیں گے. پیغمبر نے اجازت دی. یہ گئے. آگے وہ مشرک کو اتنے ہی متکبر تھے، اتنے ہی بڑے غرور والے تھے. دیکھ کے کہتے محمد کن کو بھیج دیا ہے؟ نہ ہم ان کے حسب کو جانتے ہیں نہ ان کے نسب کو جانتے ہیں. ان سے مر جائیں تب بھی ہماری عزت نہیں، یہ مار دیں تب بھی ہماری عزت نہیں. کوئی خاندانی بندے بھیج. بڑے مشرک ہیں، عجیب قسم کے، بڑے عجیب اس کے مشرک. مصطفیٰ کوئی خاندانی بندے بھیج. نبی نے دیکھ کے کہا میرے پیاروں واپس آ جاؤ، میں انہیں جانتا ہوں. میں انہیں جانتا ہوں، یہ تم سے نہیں لڑے. یہ تینوں انصاری واپس آ گئے. مصطفیٰ نے 3 بندوں کو تیار کیا. ایک کا نام ہے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم. آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا؟ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم. دوسرے بندے کا نام ہے حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم. تیسرے بندے کا نام ہے علی. بڑی توجہ ہے آپ سے کہ آپ لوگ فرمائیں گے جملہ میں نے عرض کرنا ہے. تیسرے بندے کا نام ہے علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. تینوں ہاشمیوں کو نبی نے مد مقابل بھیج کے کہا پہچان لو، خاندانی ہے نا. میں زیادہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا. یہ تینوں گئے. جناب عبیدہ زخمی ہو کے گر پڑے. جناب حمزہ نے اپنے مد مقابل کو واصل جہنم. جب عبیدہ گرے تو علی اپنے شکار سے فارغ ہو چکے تھے. کیا بات ہے، کیا بات. جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے میں نے ہی پڑھنا ہے. علی اپنے شکار سے فارغ ہو چکے تھے. علی نے عبیدہ کے مد مقابل کو بھی واصل جہنم کیا. بعد میں دو بدو جنگ شروع ہو گئی. 70 بندے مارے گئے کافروں کے. 70 بدر کی بات کر رہا ہوں. 70 بندے مارے گئے کافروں کے. ان 70 میں سے 36 اکیلے علی نے مارے. بڑی توجہ آپ کی، بڑی صاحب، بڑی مہربانی. 34 ساری فوج نے مارے. تفصیل میں کا وقت نہیں ہے، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. ادھر سے عبداللہ گئے، عوف گئے، معوذ گئے، وہ واپس آ گئے.
फिर उबैदा गए, हमजा गए, अली गए। इधर वालों का बताता है, जो उधर से आए थे उनको मुशरिक क्यों कहता है? बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। जो उधर से आए थे उनको सिर्फ मुशरिक क्यों कहता है? बताता क्यों नहीं? वो कौन थे? अच्छा चलो नहीं बताते तो मैंने तो जिम्मे पढ़ना है ना, मैं बताता हूँ वो मुशरिक कौन थे। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। मैं बताता हूँ वो मुशरिक कौन थे। लो बताऊं मुशरिक वो कौन थे? एक का नाम है वलीद, एक का नाम है उतबा, एक का नाम है शैबा। नहीं नहीं, मैं तारुफ ही नहीं करा सकता। एक हिंदा का भाई है, एक हिंदा का बाप है, एक हिंदा का चचा है। नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक नहीं मैं पहचान सका और आपको बता नहीं सका। एक अबू सुफियान का साला है, बड़ी तवज्जो है आप साहब। एक अबू सुफियान का साला है, दो सुसर हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर ये साले और सौरे ना होते इस्लाम का इतना नुकसान, इस्लाम का इतना नुकसान। आप ऐसे ही घबरा रहे हैं, मैं मुशरिकों की बात कर रहा हूँ। पक्के मुशरिक थे, मरे भी मुशरिक। पता नहीं तवज्जो आप फरमा रहे थे, तारुफ नहीं हो सका। मैं फिर तारुफ कराना चाह रहा हूँ। एक माविये का मामा था, बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। एक माविये का मामा था, दो माविये के नाने थे। अच्छा तारीख को पढ़िएगा, तारीख को पढ़िएगा। एक इसका भाई था माविये का, उसका नाम है हंजला। वो जो दूबदू की जंग हुई थी ना, उसमें अली ने उस हंजला को भी मारा था। बड़ी तवज्जो है अब साहबान की। दूबदू की जंग में हंजला भी मारा गया था, वो है माविये का भाई। अब ये हालात, वक्त कम है, मेरे पास वक्त है ही नहीं, बस मैंने बात अर्ज करनी है आपकी खिदमत में और आगे बढ़ जाना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब अली बने ना चौथे नंबर पे खलीफा, इस वक्त मुसलमानों में दो तबके हैं, एक शिया एक सुन्नी। शिया वो है जो अली को पहला माने, सुन्नी वो है जो चौथा माने। शिया पहले मानते हैं, सुन्नी चौथा मानते हैं। तो जो अली से लड़े वो तो न चौथा मानता है न पहला मानता है। जो अली के मद्दे मुकाबिल आ जाए ना, वो पहला मानता है न चौथा मानता है। अली के पास हुकूमत आई चौथे नंबर पे, कुछ लोग मद्दे मुकाबिल आ गए, जंगें हो गई भाई, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं, जंगें हो गई। और जब जंग हुई तो उससे पहले एक गवर्नर था शाम का, उसको अली ने समझाने की कोशिश की, बगावत न कर, खलीफा राशिद के खिलाफ जो लड़े बागी होता है। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। अली खलीफा राशिद है ना, मध्य मुकाबिल आ गया। जब मध्य मुकाबिल आया ना, अली ने समझाने की कोशिश की। बड़ा कोई मगरूर था, बड़ा कोई मुतकब्बिर था। कहता है अली मेरे मध्य मुकाबिल सोच के आना, तुम्हें पता नहीं मैं बहादुर कितना हूँ। अजीब जमाना है ना, अजीब जमाना है। बात लंबी ना हो जाए, अली ने तुरमा को खत दे के भेजा, कहा कि जाओ ये इसके जवाब में मेरा खत है, ऐ तिरमा खत ले जा, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल रखना। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। तिरमा गया है अली का खत लेके, इस खत के जवाब में तिरमा गया है खत लेके। जब दरबार में पहुंचा, लगा हुआ था, कहा सफीर है अली का, खत दे दे मेरे गुलाम को। कहा मैं खाइनों के खाइन गुलाम को अली का खत नहीं दिया करता। कहा मेरे बेटे के दे दो, कहा मुझे उस पे भी एतबार नहीं, चलो आगे बढ़ो, मुझे खत दो। जब कहा ना आगे बढ़ो, खत दो, तेरे माँ दे के कहता अली का खत है।
کا خط ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے کو نہیں دے سکتا، استقبال کے لیے پہلے اٹھ۔ بڑا قرآن نعرہ مجبوراً یہ اٹھا، اس نے بسم اللہ پڑھ کے ترما نے خط آگے پیش کر کے کہا یا علی، میں نے آپ کی عزت کا خیال رکھنے کی کوشش کی ہے۔ بڑی توجہ ہے آپ سے، خط جس نے لیا اس کا رنگ بدلتا گیا، خط کو پڑھ رہا تھا اس کا رنگ بدلتا گیا، جب رنگ بدلا نا غصے کے عالم میں دیکھ کے کہتا، توجہ، غصے کے عالم میں دیکھ کے کہتا ترما جاؤ علی کو کہہ دینا کہ میرے پاس اتنی فوج ہے جتنا آسمان پہ ستارے ہوں، میرے پاس اتنی فوج ہے جتنے آسمان پہ ستارے ہوں۔ ترما دیکھ کے کہتا ہے جاؤں گا کوفے، علی کو بتاؤں گا، پھر تمہیں آ کے بتاؤں گا، مجھے ابھی یہیں پہ پتا ہے کہ جب شمس امامت طلوع کرے گا ستارے نظر ہی نہیں۔ بڑی مہربانی، میں نے بات بس مکمل کرنی ہے، صادق شاہ صاحب نے اشارہ دیا وقت ختم ہو گیا، لیکن بات میں نے مکمل کرنی ہے، بس 2-3 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ کے کہتا ہے کہ جاؤ علی کو بتا دینا کہ میرے پاس اتنی فوج ہے جیسے رائی کے دانے ہوتے ہیں، سرسوں کے دانے جیسے دانے ہوتے ہیں نا، ایسے میری فوج ہے۔ ترما پھر دیکھ کے کہتا ہے جاؤں علی سے جواب لے کے آؤں، تمہیں بتاؤں، مجھے یہیں پہ پتا ہے علی نے ایک مرغ پالا ہے جس کا نام ہے مالک مکمل کرتا ہوں۔ جب یہ جملے کا لمبی بات ہے، میں چھوڑ رہا ہوں یہاں پہ، خط کا مضمون جس کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہوا تھا نا، اس میں علی نے لکھا تھا ایک جملہ، اگر پچھلی تقریر یاد ہو تو بس جملہ ہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں لکھا تھا قد دعوتا الی الحرب، تو نے مجھے جنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔ علی فرماتے ہیں قد دعوتا الی الحرب، تو نے مجھے جنگ کی طرف دعوت دی ہے، تجھے یاد نہیں؟ انا ابو الحسن، بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، انا ابو الحسن، میں بے تو کیا جنگلوں میں، پہاڑوں میں، مسجدوں میں، دیواروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، واہ واہ کے چاند ستاروں میں، سمندر کے کناروں میں، واہ واہ کے مناروں میں، بے پناہ جیو جیو حیدری قد دعوتا الی الحرب، تو نے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے۔ انا ابو الحسن، میں ابو الحسن ہوں، میں ابو الحسن ہوں۔ اب جنگ کی بات کر رہے، اب جنگ کی بات کرتا، انا قاتلو جدے کا و امے کا و اخی کا، میں نے بدر میں تیرے مامے کو بھی مارا تھا۔ صاحبان کیا بدر نہیں پر مارا؟ میں نے تو بدر میں تیرے مامے کو بھی مارا تھا، میں نے تیرے جد کو بھی مارا تھا، اور تیرے بھائی کو بھی مارا تھا۔
بی بی کہتی ہے یہ علی سے جو دشمنی تھی وہ بدر کی وجہ سے تھی. لو میں بات کو آگے بڑھاتا. مسائل پڑھنے کا میرا خیال تھا. وقت جو دیا گیا 4 منٹ میں اس سے زیادہ پڑھ چکا ہوں. سلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.